الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج جو ہم احادیث پڑھیں گے اس کے آغاز میں جو حدیث ہیں وہ قبلے کی ڈائریکشن سے متعلق ہیں، یعنی قبلے کی پہچان کس طرح سے ہوگی، اور اگر لا علمی کی وجہ سے قبلے کے علاوہ کسی اور سمت میں نماز پڑھ لی جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، اس کی طرف نماز پڑھ کے یعنی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں صحابہ بھی اور اللہ کے رسول بھی۔ لیکن رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، دنیا کو جو سب سے بہترین جگہ ہے جو وہ قبلہ بن جائے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، باقی جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب کعبہ کے تابع ہیں، یعنی اس کی بیٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، باقی جتنی مساجد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہش تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے بیت اللہ وہ قبلہ یعنی اس میں تحویل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ بات بیان کی ہے، جیسے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو مسجد حرام کی طرف آپ منہ کر لیں، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ تو خیر یہ آزمائش بھی تھی منافقین کے لیے کہ قبلہ بدلنے پر پھر انہوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کی۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے اور نماز کے لیے شرط ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا کوشش کی جا سکتی ہے لیکن واجب لازم نہیں ہے۔ اس میں ایک ہے مریض، ایسا بے حد یعنی مریض یعنی بہت زیادہ بیمار شخص جو قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو، نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے یا جس طرح بھی ہے، اس کو کوشش کے باوجود بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں پھر استقبال قبلہ واجب نہیں رہتا۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر قبلے کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی جان کو اندیشہ ہے کفار کی طرف سے، دشمن کی طرف سے، تو پھر وہاں پہ بھی یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سفر میں نفل نماز میں کچھ صورتیں ہیں جن میں استقبال قبلہ واجب نہیں رہتا، یعنی نفل نماز میں ایک دفعہ جب آغاز کرنا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر لیں سواری کا، اس کے بعد پھر جدھر مرضی اس کا رخ ہو وہ چلتی رہے گی پھر۔ اور نفل نماز سواری پہ ہوتی بھی نفل نماز ہی ہے، اور پھر نفل نماز کے لیے سواری پر دوران سفر قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے یہ واجب نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے نا تو تفصیلات آ جائیں گی۔ مثلا یہ ہمارے پاس حدیث ہے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ، کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاریک رات میں تھے۔ یعنی رات کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایسی رات جس میں بہت زیادہ اندھیرا ہو اور سٹارز بھی نہ ہوں اور چاند بھی نہ ہو اور شدید ظلمت یعنی اندھیرا ہو، تو ایسی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فاشکلت علینا القبلہ، تو ہم پر قبلہ مشکل ہو گیا، یعنی قبلے کی تعین اور اس کی ڈائریکشن کا جو تعین ہے وہ مشکل ہو گیا۔ فصلینا، پس ہم نے نماز پڑھی۔ فلما طلعت الشمس، پس جب سورج طلوع ہوا، اذا نحن صلینا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ نحن صلینا، ہم نے نماز پڑھی ہے، الی غیر القبلتی، قبلے کے علاوہ، یعنی رات کو تاریک رات تھی اور قبلے کا تعین نہیں ہو سکا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو پھر ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن صبح جب سورج طلوع ہوا تو ہمیں قبلے کی ڈائریکشن
کا پتہ چلا کہ ہم نے رات کو اگر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. فنازلت، پس یہ پھر آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی منہ کرو پس اللہ کا چہرہ وہی ہے. فَثَمَّ کا معنی کیا ہے؟ وہاں. وجہ اللہ ہی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے. اخرجہ ترمذی وضعفہ، یہ روایت جامع ترمذی میں ہے اور اس کو انہوں نے، امام ترمذی نے ہی ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی ہے اشعث السمان، اور اسی طرح سے ایک اور راوی ہے عاصم بن لبید، یہ دونوں ہی ضعیف ہیں. تو خیر مانن یہ روایت ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث کا معنی ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ لا علمی کی وجہ سے اگر غیر قبلہ کی طرف نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اب عشاء کی نماز پڑھنی ہے، رات تاریک ہے، قبلے کی سمت کا تعین نہیں ہو رہا، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اب انتظار کریں کہ سورج صبح نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس سائڈ پہ قبلہ ہے پھر ہم نماز پڑھیں گے. تو نماز تو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ اضطراری کیفیت کیا ہے کہ قبلے کا تعین نہیں ہے صحیح طرح سے، تو اندازہ لگا کے پھر نماز پڑھ لیں. تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اگر پتہ بھی چل جائے کہ قبلے کے علاوہ کہ کسی اور طرف رخ کیا ہے تو وہ نماز دہرانا ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جہالت ہے اور وہ عذر ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ روایت اگر ضعیف بھی ہے مانن اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال ٹھیک ہے یہاں پہ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور پھر ساتھ اضطراری کیفیت کو بھی تو لگا دیا گیا ہے. ہاں، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، رواہ ترمذی وقواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلۃ، قبلہ ہے. یعنی قبلہ یہ اہل مدینہ کے لیے حکم ہے. تو اہل مدینہ کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. تو یعنی قبلہ جب عین سامنے نہیں ہے نا تو پھر اس کا تعین بھی اندازے سے ہی ہوگا. آج کل تو خیر کمپاس وغیرہ موجود ہیں، اور بہت سے ذرائع ہیں اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم مطلب پوری ایکوریسی کے ساتھ اور غلطی سے بچتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں کوئی تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو یہ معاف ہے. یہ مطلب ہے یہاں پہ ما بین المشرق والمغربی قبلۃ، ایک تو قبلے کی ڈائریکشن بتانا مقصود ہے اہل مدینہ کو، اور دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ جب قبلہ عین نظروں کے سامنے کعبہ نہ ہو تو پھر اس طرح ڈائریکشن کی صورت میں، اندازے کی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہاں پہ شریعت نے اس پہ کوئی سختی نہیں کی. یعنی اس دور میں بھی خاص طور پہ جب قبلے کا تعین بہت مشکل تھا، اور خاص جب سفر کے دوران بندہ ہوتا ہے. ہمیں تو ہر چیز مل گئی ہے، قدم قدم پر مساجد بنی ہوئی ہیں اور ان کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہے. پھر میں نے بتایا کہ جدید دور ہے، کمپاس وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اور پھر اس طرح سے تو سفر میں بھی ہمیں مساجد مل جاتی ہیں، اور وہ مسجدیں جو ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بنائی گئی ہوتی ہیں. تو اس دور میں تو بہت کم دور دراز مساجد ملتی تھیں، اور سفر بھی اس طرح کا ہوتا تھا، اور پھر صرف سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے سمتوں کا تعین کیا جاتا تھا. تو جب کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسے یہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے لیلۃ مظلمہ دن، کہ رات بہت تاریک تھی، تو پھر وہ قبلے کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو گیا. تو شریعت جو ہے وہ لوگوں کی مصلحت کا بڑا خیال رکھتی ہے. اور پھر ایک اصول تو یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی جان سے بڑھ کے تکلیف میں نہیں ڈالتا. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. یعنی ایسا کام جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، انسان بے بس ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہاں شریعت اس کو نہیں پکڑتی. اس کے بعد جو میں نے ابھی کہا تھا کہ سواری کے حوالے سے جب اس پہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی قبلے کی
سمت کا تعین کرنا اور سواری کو روک کے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا کر کے اس پہ نماز پڑھنا، یہ تکلف ہوگا پھر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ دیکھیں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، وہ جدھر کو بھی چلی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ حیث توجہت کا معنی ہے کہ وہ جدھر بھی رخ کر رہی تھی، تو کیا مطلب ہے کہ اس کو قبلے کی ڈائریکشن میں کھڑا کر کے یا اس طرف جاتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، بلکہ وہ جدھر بھی جا رہی تھی اللہ کے رسول اوپر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ نفل نماز ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، متفقن علیہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، یومئ برأسہ ولم یکن یصنع فی المکتوبہ، یومئ برأسہ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، یعنی رکوع و سجود میں جو اشارہ تھا وہ سر سے کرتے تھے، اور یہ سواری کے اوپر سر لگانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی سامنے چیز رکھنا، تکیہ وغیرہ، یہ اس طرح کی چیز رکھ کے اس پہ سجدہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ زمین پہ کرو، اگر نہیں تو پھر صرف اشارہ کرو، اور فرمایا کہ جو سجدہ ہے وہ اخفض ہوگا رکوع سے، یعنی سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں اور رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، ٹھیک ہے۔ تو یومئ برأسہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے، وَلَمْ یکن یصنعہ فی المکتوبہ، اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے بہت سی باتیں ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے سر سے اشارہ کرنا ہے، اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکنا ہے، سواری کے اوپر سر نہیں لگانا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہمارے لیے دعوت فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی ٹریولنگ کرتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کے اپنی کار میں بیٹھیں، اپنی گاڑی میں سواری پہ بیٹھیں، اور رستے میں ہم نوافل پڑھتے جائیں۔ رات کو عموماً سفر ہوتا ہے زیادہ، تو پھر باوضو بیٹھ جائیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھ لیں آپ، اور وطر وغیرہ بھی پڑھ لیں، کچھ نماز یعنی عشاء کی نماز کے بعد وطر آپ چھوڑ دیں اور سفر میں پڑھ لیں، اور سفر میں ویسے نماز پڑھیں۔ استخارہ کرنا چاہتے ہیں کسی بات میں تو وقت ہوتا ہے انسان کے پاس نا، مطلب لاہور سے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جانا ہے تو کافی ٹائم مل جاتا ہے آدمی کو، بجائے اس کے کہ ہم پردہ سکرین پہ لگے رہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں میں واقع ہو جائیں، یا پھر عموماً یہ کہا جاتا ہے جی میوزک نہ لگائیں تو سفر کٹتا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وقت تو وہ اتنی لگژری وہ سواریاں بھی نہیں تھیں، اس کے باوجود پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو مشکل ہی نہیں ہے، ہم تو بڑی لگژری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ نماز پڑھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اگلی روایت میں وہ وضاحت ہے کہ جب سواری پہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو سواری کو ایک دفعہ قبلے کی طرف کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ جدھر بھی چلی جائے۔ ولی داود، اور ابو داود میں ہے من حدیث انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، کان اذا سافر، جب آپ سفر کرتے، فارادہ، پس ارادہ کرتے ہیں، یہ تطوع، یہ کہ آپ نفل پڑھیں گے، یعنی آپ سفر کے دوران نوافل پڑھنے کا ارادہ رکھتے، استقبل بناقتہ القبلۃ، تو آپ اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو قبلے کی طرف کھڑا کرتے، استقبل یعنی اس کا رخ قبلے کی طرف کرتے، فکبرا، پھر آپ تکبیر تحریمہ کہتے، ثم صلی حیث کان وجہ رکابہ، پھر آپ نماز پڑھتے رہتے، حیث کان وجہ رکابہ، جدھر بھی آپ کی سواری کا رخ ہوتا۔ یعنی ایک دفعہ جب آپ شروع کرنے لگتے نماز، تو یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سفر میں سواری پر نماز کی ابتدا کیسے کرنی ہے، تو نماز کی ابتدا کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
سفر میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے نوافل تو نوافل ہی پڑھے جا سکتے ہیں سواری پر. میں نے کہا فرائض نہیں پڑھے جا سکتے. فرائض جو ہیں اس کے لیے سواری سے اترنا شرط ہے. تو استقبلہ بنا کا تحیل قبلہ، اپنی سواری کا رخ قبلے کی طرف کرتے. فکبرہ، پھر تکبیر کہتے. تو یہ تکبیر تحریمہ ہے. تو تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے نماز شروع کرنے کی، وہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کرتے. ثم صلی حیث کان وجہ رکابہ، پھر آپ نماز جاری رکھتے جدھر بھی آپ کا وہ سواری کا رخ ہوتا. اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ آغاز کس طرح سے کرنا. اس کے بعد حدیث ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہاں پہ کچھ جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ویسے تو عمومی دلائل ہیں اور حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری کی ساری جو جگہ ہے وہ مسجد اور پاکیزگی کی جگہ بنا دی ہے. یہ شاید ادھر پیچھے ہو حدیث ہونی چاہیے یا پھر یہ آگے آئے گی. تو یہ حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ ساری کی ساری جو زمین ہے وہ سجدہ گاہ ہے، یعنی مسجد ہے، سوائے مقبرہ قبرستان کے اور حمام کے نہانے کی جگہ، یعنی جہاں پہ نہانا دھونا اور اس طرح کی صفائی وغیرہ کے لیے جاتے آدمی تو اس کو حمام کہتے ہیں. تو ساری کی ساری زمین مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے، قبرستان اور حمام کے. ساری کی ساری جگہ جو ہے مسجد ہے، اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو فضائل وہ خاص مساجد کے ہیں وہ انسان کو ہر جگہ پہ ہی حاصل ہو جائیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ساری کی ساری زمین ہے. اگر یہ شرط لگا دی جاتی کہ صرف مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے تو پھر امت کے لیے مشکل تھی. تو جب امت کے لیے یہ مشکل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کو اس انداز سے ہم تک پہنچایا کہ امت پر مشقت نہ ہو. تو فرض نماز باجماعت مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی رہ جاتی ہے یا مساجد بند ہو جاتی ہیں، انسان بعض اوقات تاخیر یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو پھر جہاں بھی چاہے پڑھ لے، یہ معنی ہے اس کا. لیکن وہ فضائل جو مساجد کے بیان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایسی ہے جیسے وہ محرم ہے، یعنی اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ ختم کرتے ہیں، ایک قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں. تو یہ فضائل اور بھی بے شمار فضائل ہیں. جو صبح و شام اللہ کے گھر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمان نوازی تیار کرتے ہیں. تو لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے اور نماز ہو جانے کے اعتبار سے کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی عذر ہو تو. یعنی خواتین تو خیر پڑھیں گی گھر میں، مسجد میں جانا ان کے لیے جائز ہے لیکن گھروں میں پڑھنا افضل ہے. اور جو مرد ہیں ان کے لیے تو مسجد میں جانا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یا کسی عذر سے رہ گئی ہے تو پھر وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ معنی ہے. اب یہاں پہ مقبرہ اور حمام میں چونکہ نہانے دھونے کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ نماز تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے مقبرہ قبرستان میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں، اور جب سجدہ آدمی کرے گا یا اس طرح سے تو وہ ادھر اندیشہ ہوگا شرک کا اور کفر کی طرف بات لے جائے گی. ہمارے جو اسلاف میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ وغیرہ میں سے بات سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ مسجد اور قبرستان اکٹھے ہی بنے ہوں، یعنی مسجد قبرستان کے اندر بنی ہوئی ہو، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا چیز وہاں موجود تھی. اگر تو پہلے قبرستان موجود تھا تو پھر اس مسجد کو وہاں سے شفٹ کر دیں، اور اگر پہلے وہاں مسجد موجود تھی اور قبریں بعد میں بنائے گی تو قبروں کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوگا. یعنی مسجد اور قبرستان اکٹھے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں شرک اور کفر کا اندیشہ ہے. اچھا، اس حدیث میں یہ ترمذی نے بیان کی ہے، اس میں ایک علت ہے، اور وہ علت جو ہے یعنی امام ترمذی نے ہی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اس میں اضطراب ہے. اضطراب کیا ہے کہ حماد بن سلمہ نے عمر بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے والد سے
اور انہوں نے ابو سعید خدری سے یہ روایت بیان کی ہے. تو سوری جو ہیں ان کی روایت زیادہ ثابت ہے، اور یہ جو حماد بن سلمہ وغیرہ ہیں نا، ان کی روایت تھوڑا سا اس میں اضطراب ہے. تو خیر اگلی حدیث بھی آ رہی ہے. تو اوورآل جب ان ساری احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ بھی تعلیمات ہی ہیں لیکن دوسری جو احادیث ہیں، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان جگہوں پر واقعتاً نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مثلا آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ جس میں 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 7 جگہوں پر. اب روایت یہ بھی ضعیف ہے، یعنی پہلے ہی اس کو بتا دینا چاہیے کہ امام ترمذی نے کہا کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے، یعنی اس کی سند مضبوط نہیں ہے. تو اس میں ابو صالح ایک راوی ہے اس کی سند میں، اس ابو صالح کو ضعیف کہا ہے بعض علماء نے، یعنی محدثین ائمہ نے. تو اس وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. لیکن اس کا معنی ٹھیک ہے. آپ ذرا دیکھیں حدیث کیا ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا. سب سے پہلے ہے المزبلہ. المزبلہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کی جگہ، یعنی جس کو ہمارے ہاں یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ روڑی ٹائپ، جہاں پہ لوگ اپنا گھر کا وہ کوڑا لا کے پھینکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں المزبلہ. والمجزرہ، مجزرہ کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس کو، یعنی مذبح خانہ جو ہوتا ہے نا، جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا. والمقبرہ، اور قبرستان. وقارعات الطریق، اور جو عام راستہ ہے. والحمام، اور حمام یعنی نہانے وغیرہ کی جگہ. ومعاتن الابل، اور اونٹوں کا باڑا. یعنی معاتن کہتے ہیں جہاں پہ اونٹ ریلیکس فیل کرتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہ مستقل وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاتن اس کو کہتے ہیں. تو معاتن الابل، اونٹوں کا باڑا. وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کی چھت، یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس کی چھت. تو یہ 7 چیزیں ہیں. پہلے ہے مزبلہ. تو یہ بات تو وضاحت ہے، یعنی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ جہاں پہ نماز تو وہاں ہوگی جو صاف ستھری جگہ ہوگی. نماز تو وہاں نہیں ہوگی نا جہاں پہ گندگی پھینکی جاتی ہے، تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا تو یہ بالاعلیٰ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح المجزرہ، سلاٹر ہاؤس میں بھی مختلف چیزیں بکھری ہوتی ہیں اور گندگیاں پڑی ہوتی ہیں اس میں. گندگیوں سے مراد یہ ہے کہ خون پڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے مطلب وہ بھی کوئی اتنی صاف جگہ نہیں ہوتی. اور اگرچہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ایک منظر ہوتا ہے سلاٹر ہاؤس کا، اگر آپ کے سامنے کسی کے ذہنوں میں ہے، تو وہاں پہ اس کی وہ اوجڑی پڑی ہوتی ہے اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور پھر بہت زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور تو وہاں پہ بھی نہیں. والمقبرہ، اور قبرستان میں بھی نہیں. اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں ہم کر رہے ہیں. وقارعۃ الطریق، اور عام راستہ. تو راستے نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں ہوتے نا، راستوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہاں پہ تو لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ تو ایسی ہے جیسے لوگوں کے گزرنے کی رکاوٹ ڈال دی جائے. ایک جگہ پہ ایک راستہ ہے، وہاں پہ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو لوگ رک جائیں گے پھر، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں ہے، یا پھر گزریں گے تو ڈسٹرب کریں گے. تو ایسے عام راستے میں بھی نہیں پڑھنی. اور پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ یہ نماز جو ہے، یہ مطلب اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ بس فکر اتاریں اور پڑھیں اور ختم کریں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے. اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، جیسے اللہ نے کہا نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے زینت اختیار کرو. ہم نے کسی کے گھر جانا ہو کتنا وہ تیار ہو کے جاتے ہیں، یا کوئی آ رہا ہو تو پھر ہم کس قدر صاف ستھرے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. تو جب 5 دفعہ اللہ رب العزت کو ہم نے ملنا ہے، اور وہ خالق کائنات ہے، اور وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہوا جائے اور اہتمام کیا جائے، تو اہتمام کر کے نماز پڑھنی ہے. رستے میں راہ چلتے ہوئے رکاوٹ ڈال کے چلو میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے. ہم پڑھیں گے احادیث کے جب کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. ہم کیا کہتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد تفصیل سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. کھانا کھا لو اور اس کے بعد پھر اللہ سے باتیں کرنی ہے اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ایک ایک رکن میں اطمینان ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں باتیں یہ کتاب الصلاۃ میں. تو یہ ہوگا.
اسی طرح یعنی نماز کے طریقے میں یہ بات آئے گی. اسی طرح حمام کی بات بھی پیچھے گزر چکی ہے. معاتن الابل یعنی اونٹ جہاں پہ ان کا گھر ہے، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، وہاں پہ کیوں منع کیا ہے؟ اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان کر دیں اور تکلیف پہنچا دیں. بہرحال وہاں بھی اونٹ رہتے ہیں تو ان اونٹوں کا ماحول ہے، تو کسی صاف جگہ پہ علیحدہ سے کوئی اہتمام کر کے نماز پڑھنی چاہیے. وفوق ظاہری بیت اللہ، اور اللہ کے گھر کی چھت یعنی بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز نہیں پڑھنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ قبلے کی ڈائریکشن نہیں ہے نا آپ کے پاس. یعنی بیت اللہ کے اندر تو نماز پڑھی جائے گی کیونکہ بیت اللہ کی کسی بھی دیوار کو قبلہ بنا لیا جائے گا، لیکن اوپر بیت اللہ کی چھت کے اوپر جو ہے وہ قبلہ اس کی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی. یعنی اوپر سے مراد ہے بالکل چھت کے اوپر. اسی طرح سے یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ ابو مرثد غنوی کا نام آیا تو ایک واقعہ بھی ان کا ذہن میں آ گیا. یہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا ایک عورت کے ساتھ افیئر تھا. تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام جو ہے وہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. اور اب یہ چینج ہو چکے تھے پورے، اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے تھے، پہلے کافر تھے پھر صحابی بن گئے. تو یہ مکہ مکرمہ میں گئے قیدی چھڑوانے کے لیے، تو وہاں پہ اس عورت نے ان کو دیکھ لیا جو ماضی میں ان کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ تعلق تھا. اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا مرثد آؤ. تو ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اور کہا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن چکا ہوں، اب سب کچھ بھول جاؤ. اس نے کہا کہ تم اگر نہ آئے، میری خواہش پوری نہ کی، مجھے نہ ملے، تو میں شور کروں گی اور مکہ والے تمہیں پکڑ لیں گے اور قید کر لیں گے. انہوں نے کہا تم جو چاہتی ہو کرو، میں نبی کا صحابی بن چکا ہوں، میں اب نہیں آؤں گا. خیر اس نے شور مچایا، مکہ والے نکل آئے. ابو مرثد کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ چھپ گیا اور بڑی تکلیف میں نے وہ وقت گزارا کہ تھوڑا سا بھی وہ نیچے دیکھتے تو مجھے پکڑ لیتے. خیر اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی اور میں وہاں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ابو مرثد غنوی کا واقعہ بڑا معروف ہے. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور نہ ان پر بیٹھو. تو قبروں پر نماز نہ پڑھنے کی بات تو واضح ہو گئی، پیچھے بھی آ گئی. ولا تجلسوا علیہا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر مجاور بن کے نہ بیٹھو، یعنی مستقل قبر کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا اور قبر کے اوپر ہی بیٹھے رہنا، یعنی جس میں مجاورت وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ نہ کرو. اس سے بھی شرک کا، گمراہی کا اور بدعت کا دروازہ کھلتا ہے نا. تو شریعت اسلامیہ نے شرک تک پہنچنے والے معمولی بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایک بندہ رہتا ہی وہاں پہ ہے تو یہ شک گزرے گا کہ بھئی یہ قبر کے اوپر کیوں رہتا ہے، تو وہاں پہ پھر آگے کوئی عبادت کا دروازہ کھل جائے اور اس طرح سے ہو جائے، تو وہاں قبروں پر بیٹھنے کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا کیونکہ یہ امر وجوب کے لیے ہے. اب انشاءاللہ یہ 7-8 منٹ ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی جو دوبارہ لنک بھیجوں گا نا اس میں آپ کے سوالات لے لیں گے انشاءاللہ. آگے جو ہمارے پاس حدیث ہے یہ ویسے تو نماز میں ساری چیزیں ہی صاف رکھنے کا حکم ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نماز کے علاوہ بھی رکھنے کا حکم ہے، یہ یاد رکھیں. یعنی نماز کے علاوہ بھی یاد رکھنے کا حکم ہے. ہم کسی سے کہتے ہیں نا نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے جی میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں، میرا تو بدن پاک نہیں ہے. تو یہ کیا بہانہ اس نے بنا لیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور بھاگو. تو یہ ایک علیحدہ مستقل حکم ہے، یہ صرف نماز کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہر وقت ہونے چاہیے، ہمارا جسم ہر وقت پاک ہونا چاہیے اور ہمیں طہارت حاصل رہنی چاہیے ہر وقت. تو ایک تو اس نے یہ کیا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی اس کو جواز کی دلیل بنا رہا ہے، تو یہ ظلم در ظلم ہے. تو لیکن یہاں پہ جو جوتا بھی صاف ہونا چاہیے، جوتوں میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. ابھی حدیث پڑھتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد تفصیلاً اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، فَإِنْ رَآ فِي نَعْلَيْهِ أَذًا أَوْ قَذَرًا، اگر وہ اپنے جوتے میں کوئی گندگی یا نجاست لگی ہوئی دیکھ لے، فَلْيَمْسَحْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس کو ملے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور اس میں وہ نماز پڑھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جوتے کو دیکھے اور جوتے کے اندر اگر کوئی گندگی یا نجاست کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو مٹی پر رگڑ لے، مٹی پر رگڑنے سے، مٹی پر مل لینے سے اس کو اس کی یعنی طہارت حاصل ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائے گی۔ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور چاہیے کہ ان دونوں میں نماز پڑھے وہ پھر۔ تو اب اس حدیث میں ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ جو ہے نا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، ان دونوں میں نماز پڑھے، یہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، جواز کے لیے ہے، کیونکہ امر یا حکم جب بھی آتا ہے نا وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے کوئی قرینہ مل جائے۔ تو یہاں ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں بھی نماز پڑھی ہے، جوتوں کے علاوہ بھی پڑھی ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ ان میں نماز پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہے جوتوں میں تو پھر جوتے صاف ہونے چاہیے۔ یعنی اس حدیث کو یوں ہم سمرائز کریں گے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اس کو مل کے صاف کر لے، پھر نماز پڑھ لے اس میں، اور اگر کوئی اتار کے پڑھنا چاہتا ہے تو اتار کے پڑھ لے۔ تو جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور جوتوں میں نماز پڑھو۔ تو کبھی کبھار جوتوں میں نماز پڑھنی چاہیے، صاف ستھرے جوتے ہوں اور ان میں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن عرف کا خیال رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس حدیث کے سننے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور جوتا نہ اتاریں اور صفوں پہ چڑھ جائیں اور قالین کے اوپر ایسے ہی چلے جائیں، تو پھر وہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ باہر کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، جیسے کوئی ہنٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو رستے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر جوتے اتارنے کی بجائے جوتوں کے اندر پڑھ لیں آپ نماز، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جواز بھی ہے اور یہود کی مخالفت بھی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ فطہورہما التراب۔ اذا وطی احدکم، وطیہ کا معنی ہوتا ہے روندنا یا گزرنا۔ تو جب تم میں سے کوئی ایک گزرے الاذى، گندگی کے اوپر سے، بخفیہ، اپنے جوتوں کے ساتھ، یعنی جو کوئی اپنے جوتوں کے ساتھ گندگی کے اوپر سے گزرے، فطہورہما التراب، تو ان دونوں کی، یعنی خفی کا مطلب دو جوتے ہیں نا، دایاں بایاں، تو ان دونوں کی طہارت التراب، مٹی ہے۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر جوتے پہنے ہوئے ہو اور گندگی کے اوپر سے گزر جائے تو پھر جوتوں کو دھونا اور اس کے لیے اتنا وہ مشقت کرنے کی بجائے مٹی سے مل لینا، رگڑ لینا اور صاف کر لینا کافی ہے۔ تو مٹی جس طرح پانی طہارت کا کام کرتا ہے، اسی طرح مٹی بھی طہارت کا کام کرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کی جو طہارت ہے وہ مٹی ہے۔ یہ ابو داود نے بیان کی ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، اس روایت کو۔ تو یہ دیکھ لیں نماز میں کلام اور گفتگو کرنے کے حوالے سے معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاۃ، بے شک یہ نماز، لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ نہیں ہے اس میں درست کوئی بات لوگوں کی گفتگو سے، انما هو التسبیح، بے شک یہ تسبیح ہے، والتکبیر، اور تکبیر ہے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت ہے۔ اصل میں یہ نا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے اور صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور معاویہ بن حکم بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز میں انہوں نے ایک شخص کو جواب دیا، جواب دینے کی وجہ سے پھر باقیوں نے اشارہ کیا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ تمہیں؟ تو جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آخر میں آپ نے بیان کی ہے کہ ان هذه الصلاۃ
معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، آپ کی اصلاح کا جو طریقہ تھا کتنا خوبصورت تھا کہ نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے زود و کوب کیا، یعنی شاتمانی گنا گالی دی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بے شک یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی کلام سے کوئی چیز درست نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہے تو اس کے بعد پھر گفتگو نہیں ہوگی، پھر یہ تسبیحات ہوں گی، تکبیرات ہوں گی، اور قرآن کی قرات ہوگی، اور نماز کے اذکار اور دعائیں ہوں گی۔ تو سلام پھیرنے کے بعد پھر گفتگو کر لیں۔ تو اس میں یعنی وہ واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں، کہتے ہیں کہ میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی معلم دیکھا ایسا، نہ بعد میں دیکھا کہ جس نے مجھے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز میں کلام نہیں کیا جائے گا، یعنی گفتگو نہیں کی جائے گی۔